اعلان کیا کہ اب سے اسرائیل ایران کا نمبر 1 انیمی ہے۔ تہران نے اسرائیل کے ساتھ سارے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے، اسرائیل جانے والی ساری فلائٹس کینسل کر دی گئیں اور تہران میں موجود اسرائیلی ایمبیسی کو پیلسٹینین ایمبیسی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن تعلقات کی یہ خرابی صرف اسرائیل اور امریکہ تک ہی نہیں رہی، بلکہ ایران کے گرد موجود ساری عرب سٹیٹس بھی شیعہ ریولوشن کے بعد الرٹ ہو چکی تھی۔ وہ سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایران کی آئیڈیالوجی ادھر عرب سٹیٹس تک نہ پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی کنگڈمز کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، بیکاز ان سب عرب سٹیٹس میں بادشاہت تھی۔ 1980 میں انہی سب عرب سٹیٹس نے مل کر صدام حسین کو ایران پر اٹیک کرنے کے لیے بیک کیا تھا۔ یہیں پر ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسے اپنی آئیڈیالوجی کو باہر دوسرے کنٹریز تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کے اور اس کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے بیچ یہ سارے عرب کنٹریز ہیں جو اس کے سخت خلاف ہیں۔ اسی لیے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اسرائیل سے دور ہونے کے باوجود وہ اس کو تھریٹ کر سکے، اور یہیں پر ایران نے ایسے سارے گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی زائنسٹس تھے، جیسے کہ پیلسٹائن میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، سیریا میں فاطمیون بریگیڈ، عراق میں البدر اور یمن میں حوثی۔ اس سارے نیٹ ورک کو دی ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران اسرائیل اور ایون عرب کنٹریز پر بھی پریشر رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اسی لیے جب اسرائیل نے غزہ پر بمبارڈمنٹ شروع کی تو ادھر لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے، اور یہاں یمنی حوثیوں نے ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی اور امریکن شپس کو ڈرون سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کی اسی پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی نے اسے کافی ڈینجرس بنا دیا ہے۔ اب وارفیئر اسٹریٹجی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جنوری 2024 میں جب حوثیوں کی طرف سے یہاں سے گزرنے والے کنٹینرز پر لگاتار ڈرون اٹیکس کیے جا رہے تھے، تب فرانس نے یمن کے شاہد ڈرون کو گرانے کے لیے $1 ملین والا ایسٹر 15 سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیا، جبکہ یمنی ڈرون کی کاسٹ صرف $20,000 تھی۔ یمنی حوثیوں کو یہ سارے ڈرونز ایران سپلائی کر رہا ہے، اور ان ڈرونز کی اتنی دھوم مچی ہے کہ رشیا یوکرین کے خلاف بھی انہی ایرانی ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اور ماڈرن بیلسٹک میزائل ہیں۔ ایران کے سارے میزائلز 2000 کلومیٹرز تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان ا نٹ شیل اگر ہم ایران کی جیوگرافی، اس کی پراکسی اسٹریٹجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ایران پر ویسٹرن دنیا کی سینکشنز ہیں اور اس کی اکانومی آفیشیل گراؤنڈز پر بہت چھوٹی ہے، ایران ایک ایسے کنٹری کے طور پر سامنے آتا ہے جس کے پوٹینشیل کے بارے میں بہت سی انسرٹینٹیز ہیں، چاہے وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو، پراکسی نیٹ ورکس کی فنڈنگ ہو یا میزائل ٹیکنالوجی۔ ایران کے بارے میں بہت سے گرے ایریاز ہیں جن کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اس پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہی ایک پوائنٹ کو دیکھیں کہ دنیا کے 2 چوک پوائنٹس اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندیب ایران کی ٹارگٹ رینج میں ہیں، تو یہی چیز اسے بہت پاورفل لیوریج دے دیتی ہے۔ اور اب تو رشیا اور چائنا بھی ان آفیشلی ایران کو بیک کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو ایران میں اساسینیٹ کیا گیا تو بہت سی ایسی ان کنفرم رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ رشین انٹیلیجنس اور ملٹری جنرلز ایرانی آفیشل سے ملے ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ فی الحال تو اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد ایران کی انٹرنل سیکیورٹی پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے انٹرنلی کچھ گڑبڑ بھی ہے۔ ایران اس پر کب اور کیسے ریٹیلیٹ کرے گا، اور کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کا جوابی وار سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔